میں بیان کر رہی تھی کہ محبت ہمیشہ ثمر دیتی ہے۔ اب محبت کے حروف علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں اور دیکھیں اس کے معنی کیا نکلتے ہیں۔ لفظ ہے محبت، میم ہا با تا۔ اب ہے میم، میم سے مٹھاس بول میں، لہجے میں، رویے میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ محبت سختی نہیں نرمی سکھاتی ہے۔ ہا سے حلم، بردباری، صبر، برداشت سکھاتی ہے۔ محبت میں جلد غصہ نہیں آتا۔ اب ہے با، با سے ہے بھروسہ، اعتماد، یقین سکھاتی ہے۔ بغیر بھروسے کے محبت کھوکھلی ہوتی ہے۔ اب ہے تا، تا سے ہے تعلق، وقت دینا، ساتھ نبھانا سکھاتی ہے۔ محبت صرف دعویٰ نہیں رشتہ جوڑتی ہے، یعنی محبت کے ہم نے حروف علیحدہ علیحدہ کیے، میم سے مٹھاس، ہا سے علم، با سے بھروسہ، تا سے تعلق، یہ سب لفظ مل کر محبت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت انداز میں سمجھاتی ہوں۔ محبت، میم مخلص نیت، ہا حسن سلوک، با بے غرضی، نمبر تا تسلیم و رضا، یعنی ترجمہ کے حساب سے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کن لوگوں کا ذکر آیا ہے؟ صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام اور صدیقین لوگوں کا، شہداء کا اور رسولوں کا اور نبیوں کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا، ماں باپ سے محبت کرنے والوں کا، رشتہ داروں، احباب اور انسانیت سے محبت کرنے والوں کا۔ سنو اس کے غضب سے، سوائے اس کے کہ غضب ہوا تیرا اوپر ان لوگوں کے، کن لوگوں پر غضب ہوا؟ فرعون پر، قارون پر، ابو جہل پر اور ظالموں پر اور یزید پر۔ اب آپ کو ترجمہ صحیح واضح نظر آ گیا ہوگا۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں میں نے کافی بیان کر دیا ہے الحمدللہ۔ اب اگلا حرف ہے والضالین کی واو۔ واو کا مطلب ہے اور لیکن تفسیر میں دیکھیں کہ کیا واو کے معنی نکلتے ہیں۔ واو سے مراد ہے وحشت، واو سے وجود۔ ترجمہ کے حساب سے گمراہی کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آئیے گمراہی کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ پہلے ہے واو سے وحشت۔ آئیے وحشت کے لغوی معنی فکری اور روحانی تشریح کرتے ہیں۔ وحشت کے لغوی معنی ہے، لفظ ہے وحشت، عربی زبان سے آیا ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہے اجنبیت، خوف، تنہائی، دل کا گھبرا جانا، انسانوں سے کٹ جانا۔ یعنی وحشت وہ کیفیت ہے جب انسان خود کو دنیا میں اکیلا، غیر محفوظ اور بے سہارا محسوس کرے۔ اب ہے وحشت کن لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولے ہوئے ہوں، یعنی ان سے محبت نہ کرتے ہوں، ان کے سنت سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہوں، جو ظلم کرتے ہوں اپنی اصل سے دور ہو جائیں، جو سچ بولنے سے ڈرے، جو اپنے اندر سے سخت ٹوٹے ہوئے ہوں مگر مسکراہٹ کا نقاب اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگوں میں رہ کر بھی تنہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور کر بیٹھے۔ یاد رکھیں وحشت کا تعلق نہ تنہائی سے ہے نہ ہجوم سے ہے، بلکہ دل کے خالی پن سے ہے۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل اور محبت کے ہوتے ہوئے دل اور دماغ خالی پن کیسا ہوتا ہے؟ لیکن ہوتا وہ ہجوم میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن دل میں خالی پن کیوں ہوتا ہے؟ یعنی وحشت انسان کے اندر کیسے داخل ہوتی ہے؟ اور یاد رکھیں وحشت انسان کے دل اور دماغ پر اچانک حملہ نہیں کرتی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ دل میں گھر بناتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان سچ کے خلاف سمجھوتا کرتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ خوف کو ضمیر پر حاوی ہونے دیتا ہے۔ نمبر 3، جب وہ اپنی آواز خود دبا دیتا ہے۔
نمبر 4 جب وہ خود سے نظریں چرا لیتا ہے۔ نمبر 5 جب وہ انسان پر نہیں صرف مفاد پر یقین کرنے لگتا ہے۔ یوں وحشت کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اب ہے وحشت کے نتائج۔ وحشت کے نتائج کیا ہوتے ہیں، آئیے میں آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں۔ نمبر 1 انسان خود پر اعتماد کھو دیتا ہے۔ نمبر 2 لوگوں سے بدظن ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 دل میں غصہ، چڑچڑاپن اور بے حسی آ جاتی ہے۔ نمبر 4 وہ حق بات کہنے سے گھبراتا ہے۔ معاشرہ جب ایسے افراد سے بھر جائے تو قوم زندہ ہو کے بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ آئیے اب وحشت کے حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے علامتی تشریح کرتے ہیں۔ لفظ ہے وحشت، جس کو پنجابی میں وحشت کہتے ہیں۔ واو ہا شین تا، واو وہم۔ وحشت کی پہلی اینٹ وہم ہے، غیر حقیقی خوف، بے بنیاد خدشات، خود ساختہ اندیشے۔ ہا سے ہے حواس، حرص۔ جب وہم مضبوط ہو جائے تو خوف جنم لیتا ہے، حرص جنم لیتی ہے۔ انسان اپنے غصے میں حواس کھو بیٹھتا ہے اور حرص کا خوف انسان کو سچ سے بھگا دیتا ہے۔ اب ہے شین، شین سے مراد ہے شک۔ خوف کے بعد شک آتا ہے۔ انسان رب پر، لوگوں پر، حتیٰ کہ خود پر بھی شک کرنے لگ جاتا ہے۔ شک کیا ہے بلا وجہ کے سوالات ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ اب ہے تا سے ہے تنہائی، آخر میں تنہائی، ہجوم میں بھی دل میں اکیلے باتیں کرے کہ میری بات کوئی نہیں سن رہا۔ یوں معنی ہی دیکھ لیں، وہم، حرص کا خوف، شک اور تنہائی مل کر وحشت بن جاتے ہیں۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، وحشت انسان کو کمزور نہیں بناتی بلکہ کمزور انسان وحشت کو جنم دیتا ہے۔ وحشت گمراہی کا راستہ ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وحشت ایک ایسا خطرناک عمل ہے جس سے انسان ساری زندگی نہیں نکلتا۔ اگر ہم سچ کا ساتھ دیں، خوف سے انکار کریں، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کریں اور انسانوں سے جڑنا سیکھیں تو وحشت خود بخود راستہ بدل لیتی ہے۔ وحشت گمراہی کا راستہ ہے جس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب ہے واو سے وجود۔ وجود لغوی معنی، فکری معنی اور معنوی وضاحت کرتے ہیں۔ وجود کیا ہے؟ لفظ وجود عربی زبان سے نکلا ہے۔ لغوی معنی ہے نمبر 1 موجود ہونا، نمبر 2 پانا یا پایا جانا، نمبر 3 حقیقت کا عملی ثبوت۔ وجود صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے ہونے کا شعور رکھنے کا نام ہے۔ وجود کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہر زندہ انسان کے لیے، نمبر 2 ہر حقیقت کے لیے، نمبر 3 ہر اس شے کے لیے جو محض خیالات نہیں بلکہ اثر رکھتی ہو۔ بے شک انسان جسم رکھتا ہے اور جسم نظر آتا ہے، وجود محسوس ہوتا ہے۔ وجود اور زندگی میں فرق، نمبر 1 زندگی سانس لینا، حرکت، معمولات، ان چیزوں سے زندگی کا تعلق۔ نمبر 2 جبکہ وجود شعور، مقصد، پہچان رکھتا ہے۔ آئیے اس کے حروف علیحدہ علیحدہ کر کے مزید معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو سے ہے لفظ وجود، واو جیم واو دال۔ واو سے ہے وحدت۔ وجود کی بنیاد وحدت ہے، اپنے آپ کو ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ایک مکمل انسان سمجھنا۔ جیم سے ہے جستجو۔ وجود رک جانے کا نام نہیں، یہ سوال کرنے، سیکھنے اور بہتر بننے کی جستجو رکھتا ہے۔ اب ہے اگلا حرف واو سے وقار۔ وجود شور نہیں مچاتا، وہ خاموش ہو کر خاموشی سے اپنا وقار منوا لیتا ہے۔ اب ہے اگلا حرف دال۔ دال سے مراد ہے دلیل۔ وجود کی پہچان دلیل سے ہوتی ہے، لفظوں سے نہیں، کردار سے۔ جس انسان کے پاس وحدت، جستجو، وقار اور دلیل ہو وہ ہجوم میں بھی پہچانا جاتا ہے، وہی صاحب وجود ہے۔ جو وجود کو نہ مانے گمراہ ہے۔ گمراہ لوگ بظاہر تو اپنے ظلم کے گھمنڈ کو منواتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت میں کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔
اب اگلا حرف ہے وَلَضَّالِّينَ کی لام، لام سے ہے لغزش۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور گہرا سوال ہے۔ آئیے آسان لفظوں میں لغزش کے اصلی معنی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لغزش کے لغوی معنی۔ لغزش کے عربی الاصل لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں: نمبر 1 پھسل جانا، نمبر 2 قدم کا ڈگمگانا، نمبر 3 غلطی ہو جانا، نمبر 4 سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔